السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے۔ چلیں تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ٹھنڈی آگ۔ ہے نا حیرانگی والی بات؟ چلیں تو پھر سنتے ہیں کہانی، آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح کرنا تو بہت گمراہی ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے خلاف ہیں۔ ان کی ساری قوم عید کے دن ایک میلے میں گئی جہاں یہ سب جمع ہو کر خوشیاں مناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے اور پیچھے رہ گئے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ ہر جگہ بت ہی بت پڑے تھے اور ان کے سامنے وہ لوگ کھانا رکھ کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ اس کے بعد ایک کلہاڑا لیا اور سب بتوں کو توڑ دیا۔ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا سر جسم سے الگ کر دیا، اور جب سب سے بڑا بت تھا اسے رہنے دیا۔ اسے نہ تو توڑا بلکہ اس کی گردن میں کلہاڑا رکھ دیا۔ مشرک لوگ جب اپنی عید منا کر واپس لوٹے تو دیکھا بت خانے میں سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے کہ بت کیسے کر سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے اور نہ ہی اپنے سر سے کلہاڑے کو اٹھا سکتا ہے، تو پھر اپنے پوجنے والے کو نقصان سے کیسے پہنچا سکتا ہے، نقصان سے کیسے بچا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی ان کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن یہی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے دشمنی میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کیں، اس پر تیل چھڑک دیا، آگ لگا دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ میرے حال کو جاننے والا ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے بھی مدد لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کوئی فرشتہ بھی انہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، پھر کیوں نہ اس سے مانگا جائے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ نے ان کا ایک بال تک نہ جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اس آگ میں رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ریشم کی قمیض اور ایک بستر لائے، بستر کو بچھا دیا، قمیض انہوں نے پہنا دی اور کہا، ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ نمرود یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آگ میں تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور چاروں طرف آگ لکڑیوں کی طرح جل رہی ہے۔ نمرود نے انہیں آواز دی، کہا، کیا تم آگ سے نکل سکتے ہو؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے اور باہر تشریف لے آئے۔ نمرود اور اس کا وزیر اور باقی لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ اب نمرود سمجھ گیا تھا ان کا مقابلہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے رب کی طاقت ہے، اور ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اس بات سے سمجھ آنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں اتنے اچھے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں، پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔